نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔ یہ اب دیکھیں، میں نے کہا ہوا کہ مرکب جاری، اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، یہ سارے مرکب جاری ہیں۔ ان کا ترجمہ ہم نے جو ہے نا اردو میں لیفٹ اور رائٹ کرنا، اپوزٹ کرنا ہے، اور اس کے آخر میں جو مجرور ہوتا ہے اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے اگر وہ واحد ہوگا۔ اگر وہ جمع ہوگا جیسے للمتقین ہے، حالانکہ لفظ اصل میں متقون تھا تو متقین ہو گیا، تو یہ مجرور حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، ایک مرکب جاری، ایک مرکب تھا اضافی۔ یہ دیکھیں، کتاب اللہ، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اگلے کے اوپر ال ہے اور نیچے زیر ہے۔ یہ مرکب اضافی کی نشانی ہے، تو ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا، اللہ کی کتاب۔ چلیں اب ہم آتے ہیں کہ جو جملہ ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر، بلکہ عربی کے اندر۔ تو یا تو جملہ ہوگا اسمیہ یا جملہ ہوگا فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جو اسم سے شروع ہوگا۔ یہ دیکھیں، اللہ خالق، تو اللہ سے شروع ہوا ہے تو جملہ اسمیہ ہے۔ خالق اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہوا ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہوا ہے۔ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ فعل اور اس کے اندر فاعل بھی ہے، یہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ جسے کہتے ہیں۔ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا پہلے مبتدا ہوتا ہے جس کو خبر چاہیے ہوتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ خبر ہی ہوتی ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں آ سکتا، مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں آ سکتا۔ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں نے آپ بتایا پہلے فعل ہوتا ہے اور پھر فاعل ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ جملہ اسمیہ کو آج ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ دیکھیں، یہ جتنے ہیں نا، یہ سارے جو ہیں، یہ سارے جو ہیں نا یہ مبتدا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آگے جو ہے نا یہ خبر ہے۔ حاضہ کا مطلب یہ، ذالی کا مطلب وہ، الائی کا مطلب یہ، ذالی کا جمع کہ وہ دو سے زیادہ۔ ہوا، وہ، ہم، وہ جو غائب ہیں، دے، یہ یو، یہ انتم دو سے زیادہ جو سامنے موجود ہیں۔ انا کا مطلب میں، نحنو کا مطلب ہم، یہ سارے مبتدا آئیں گے۔ یا کسی بھی چیز، جگہ، شخص، صفت کا نام جو ہے نا وہ جو ہے نا مبتدا کے طور پر آتا ہے۔ اللہ کسی ہستی کا نام ہے، زید کسی شخص کا نام ہے۔ بعض دفعہ اللہ ذی یہ کنجنکشنز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اردو انگلش میں وچ، ہو، یہ جو ہے نا اللہ ذی، اللہ ذینا، ما اور من، یہ سارے دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ ماں کا مطلب بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب بعض دفعہ کیا بھی ہوتا ہے، جیسے القاریہ ملقاریہ، قاریہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، حاذا کتاب، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک کتاب، یہ ہم کہیں گے ذالک قمر، تو قمر جو ہے نا یہاں خبر ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں ہوا طبیب، وہ طبیب ہے۔ ہم، یہ مبتدا ہے، یہ کیا ہے، اس کی خبر ہے۔ خبر کیا ہے، وہ جو ہے نا مومنون ہے۔ انت طبیب، انت کے متعلق ہمیں خبر کیا ملی ہے، وہ طبیب ہے۔ انتم طبیبون، یہ جمع، یہ بھی جمع ہے دو سے زیادہ، تو یہ بھی دو سے زیادہ ہو گیا۔ انا طبیبن، میں ڈاکٹر ہوں۔ نحنو طبیبون ہوگا کیونکہ جمع اس میں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، اللہ جو ہے نا یہ ایک ہستی کا نام ہے، لفظ جلالہ، تو اللہ کے متعلق خبر یہ ہے کہ وہ عظیم ہے۔ اگر ایسے ہی یہ جو مثال تھی، اللہ دینا کافروا، آگے ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، وہ درمیان میں وہ ساری وہ اور چیز ہے۔ مین چیز کیا ہے، اللہ دینا کافروا، یہ مبتدا ہے، خبر اس کے متعلق کیا ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو کافر ہوئے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ میں وہی مثالیں دے رہا ہوں کہ دیکھیں بعض دفعہ جو مبتدا ہوتا ہے، وہ جو خبر ہوتا ہے،
اب آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں، یہ کتاب اللہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ کتاب اللہ کے متعلق ہمیں کیا خبر ہے؟ عظیم، یعنی سنگل لفظ بھی آ سکتا ہے یہ مبتدا، اور یہ مرکب بھی آ سکتا ہے۔ کتاب اللہ کے متعلق ہم کو خبر ملی کہ وہ عظیم ہے۔ بعض دفعہ خبر جو ہے نا وہ بھی یعنی مرکب آ جاتی، کیسے حاذا کتاب اللہ ہے، حاذا مبتدا ہے، اور کتاب اللہ آپ کو میں نے پہلے ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ کتاب اللہ دو اسموں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ کتاب کے الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ مضاف ہو گیا، اگلا مضاف الیہ ہے، اس کے الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور آخر میں زیر ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی بھی خبر آ جاتا ہے، حاذا کتاب اللہ ہے، حاذا کے متعلق کیا خبر ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں حاذا مبتدا ہے، اس کے متعلق خبر کیا ہے؟ کتابن، یہ کتاب ہے۔ آگے دیکھیں یہ کتابن اور عظیم ایک جیسے لفظ ہیں، دونوں کے اوپر تنوین ہے آخر میں، ٹھیک ہے، پیش کی شکل میں۔ تو اس کا یہ جو ہے نا اس کی صفت ہے، کتاب کی صفت ہے، اس کا ترجمہ ہم اردو میں ایسے ہی کریں گے، حاذا کتابن، جو کہ عظیم ہے۔ اور یہ جو ہے نا میں نے جو لکھا ہوا نا، یہ میں نے شروع میں لکھا ہوا یہ والا، یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یہ اکثر و بیشتر 80% جو ہے نا جملے کے شروع میں ایز اے مبتدا آتا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا اس ضمیر متصل جو کہ ملتا ہے، یہ ہمیشہ آخر میں آتے ہیں۔ کیسے؟ میں کوئی مثال دیتا ہوں، یہ 6 لفظ یاد کر لیں گے، آپ کو قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے۔ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہے، کتابن، میں کہوں گا کتابہ، اس کی کتاب، کتابہم، ان کی کتاب، کتابوں کا، تمہاری کتاب، کتابکم، تم سب کی کتاب، کتابی، میری کتاب، کتابنا، ہماری کتاب۔ اور یہ جو ہے نا ضمیر متصل بعض دفعہ فعل کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، خالق، اس نے، خالق اللہ، اگر میں یہ کہوں خالقہ، اس نے پیدا کیا، اس نے اس کو پیدا کیا، خالقہم، اس نے ان کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، خالقکم، اس نے تم سب کو پیدا کیا، خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، خلقنا، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس طرح یہ یعنی جملہ اسمیہ مبتدا خبر، یہ میں نے کیا لکھا، انا اور کانا، یہ صرف کیا کہتے ہیں مبتدا کو تھوڑا سا زبر میں لے جاتے ہیں، یعنی نصب میں لے جاتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ خبر کو یعنی زبر میں یا جو ہے نا اس کو نصب میں لے جاتے ہیں۔ اس کی پریکٹس ہم کل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی کتابن الکتاب مومنون، ایک لفظ ہے، طبیبون، طبیب ایک لفظ ہے، سارے عظیم۔ بعض دفعہ وہ جو ہوتا ہے نا مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ کمپاؤنڈ آ جاتا ہے،